الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام حاضرین کرام کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کی اور یہاں سے چوتھے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے. تو پچھلی گفتگو کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ سورہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین کے سلسلے میں جو جان فشانی تھی اس کو بیان فرمایا اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کفار کے لیے اپنی جان پہ کھیل جائیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بہت غم کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں حق کو قبول کرتے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے جن میں سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اور اب تک جو واقعہ ہم بیان کر چکے وہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور جا کے اسے پیغام دو حق کا. تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دونوں جا کے وہاں پر حق کو بیان کیا. اس نے دلائل مانگے, آپ نے دلائل دیے. اس کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں, ان کی حمایت میں آ رہے ہیں, تو اس نے آپ پہ جادو کا الزام لگا دیا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں. تو پھر اپنے زور میں آپ کے معاملے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور آپ سے مقابلہ کروایا. تو جو کہ اللہ کے سچے نبی تھے, اللہ کے حکم سے آپ غالب آئے اور جتنے جادوگر تھے انہوں نے بھی معاملے کی حقیقت کو سمجھ لیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسی وقت. تو اس پر شیطان فرعون نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ہی مان لیا, اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے تو تمہارے سب سے بڑا جادوگر یہی ہے, اور تم سب نے مل کے پلاننگ کی تھی تاکہ لوگوں کو ہمارے خلاف برگلاؤ, مقابلہ جھوٹا کرواؤ اور پھر تم لوگ ہار جاؤ. تو میں تم سب کو اپنی جان سے مار دوں گا, تمہیں پھانسی دے دوں گا, تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. تو جس نے ایمان کی شراب پی لی ہو تو پھر جب اس کے سرور آتے ہیں تو پھر انسان کسی چیز کو نہیں دیکھتا. تو انہوں نے کوئی بات نہیں, ہم تو اللہ کے لیے اللہ کی طرف ہی جانا ہے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. تو بہرحال فرعون نے ان کو پھانسی پر لٹکایا اور ان کو سزا بھی دی سخت قسم کی, لیکن انہوں نے جان دے دی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا.
پھر موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام ان کے درمیان میں رہتے رہے اور آپ حق کا پیغام لوگوں کو دیتے رہے، مسلسل لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن فرعونیوں میں سے، قبطیوں میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا سوائے 3 آدمی کے، اور بنی اسرائیل کو چونکہ وہ آپ پہ ایمان لا چکے تھے، وہ تو پہلے سے بھی مومن تھے، پھر آپ پہ ہی ایمان لے آئے، انبیاء کی اولاد تھی وہ، تو بہرحال وہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہ 3 آدمی کون تھے وہ میں ذکر بھی کر دوں گا۔ تو جب دیکھا کہ معاملہ یہاں پر نہیں معاملہ پورا ہو رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے خاص طور پہ جو حکم دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکال کے یہاں سے لے جاؤ۔ اچھا، فرعون یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کو لے کے چلے جائیں، کیونکہ اس کو مفت میں خادم ملے ہوئے تھے، ظلم کرنے کے لیے لوگ ملے ہوئے تھے، اور جب بہرحال لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا کہ تاکہ مظلوم لوگوں کو، بنی اسرائیلیوں کو، اس فرعون جیسے ظالم سے نجات دلائی جائے۔ تو اسی واقعے کو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ تم رات میں میرے بندوں کو لے جاؤ۔ اسرا یسری ہوتا ہے، تو رات میں سفر کرنا ہوتا ہے، سفر کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی رات کے اندھیرے میں لے جاؤ، رات کے اندھیرے میں لے جانے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کہ دن کے ٹائم میں جاتے تھے، فرعون دیکھ لیتے ویسے روک لیتے۔ انکم متبعون، کہ تمہارا پیچھا ہونا ہے، تمہارا پیچھا کریں گے یہ لوگ، اس لیے رات میں جانا۔ پھر بعض مفسرین نے اس کے اور بھی واقعات لکھے ہیں کہ رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے پلاننگ کر لی تھی، اور یہ تقریباً بنی اسرائیل تقریباً 6,70,000 تھے، اور جبکہ فرعونی یا قبطی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ تو ان لوگوں کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 4 گھر کے لوگوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا، اور ان سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون جو دروازوں پہ لگا دینا، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے اور وہ جس گھر پر خون لگا ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، باقی لوگوں کو وہ تکلیف دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس رات میں بعض روایتوں کے مطابق ہر فرعونی کے گھر میں ایک بچے کا انتقال ہوا، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے میت وغیرہ اس میں تبدیل و تکفین اور غموں میں مصروف تھے۔ ادھر بنی اسرائیل کو تیار کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ جب وہ لے کر نکلے تو پھر فرعون کو اطلاع پہنچی کہ بھائی یہ لوگ تو جا رہے ہیں۔ تو فرعون نے کیا کہا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو فرعون نے شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجے، جمع کرنے والے بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو جمع کر کے لے کے آؤ، کیونکہ پہلے آرمی عام طور پہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح کہ آج کل پروفیشنل آرمیز ہوتی ہیں۔ تو وہ جو لوگ ہوا کرتے تھے وہی ایک سے آرمی بن جایا کرتے تھے، وہی لڑنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ تو فوری طور پر لوگوں کو جمع کیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں وہ جمع ہوئے رات میں صبح تک، اور پورا لشکر تیار کر دیا خوب ساز و سامان کے ساتھ۔ فرعون ان کے ساتھ نکلا۔ فرعون کہتا ہے، فرعون نے لوگوں کو بھیجا جمع کرنے کے لیے، اور کہتا ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، کہ بے شک یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے، یعنی اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم آسانی سے پکڑ لیں گے ان کو۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بے شک
یہ لوگ انہوں نے ہم کو غیظ میں مبتلا کر دیا ہے، ہمیں غصے میں مبتلا کر دیا ہے، ہمیں تکلیف دی ان لوگوں نے. وہ تکلیف کیا تھی؟ وہی جا رہے تھے اور ان کو غلام ملے ہوئے تھے تو غلاموں کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم سب بڑے چوکنے ہوشیار ہیں. ہے نا، ہم تو مطلب کہ ویسے ہی بہت تیز لوگ ہیں اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تو بہرحال انہوں نے ہم کو تکلیف دی اس لیے ہم ان کو پکڑتے ہیں. اب یہ انہوں نے پلاننگ کی، پھر انہوں نے اعلان کیا لوگوں میں. یہ ادھر پالیسی بیان جس کو کہتے ہیں نا، اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور پالیسی کے لیے کچھ اور بیان دیتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں پہ بھی یہی چلتا ہے کہ اندر سے کام کچھ اور کرنا لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ اور بیان دیتے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں باہر نکالا ان کے باغوں اور چشموں سے. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور بہترین قسم کے مکانوں سے. کیونکہ یہ قبطی لوگ ہمارے دولت والے تھے اور آسائش کی زندگی گزار رہے تھے، مزے سے کر رہے تھے، سسٹم بنا ہوا تھا، غلام ان کو ملے ہوئے تھے کام کاج کے لیے بنی اسرائیل کی صورت میں. تو عیش کی زندگی تھی، اور جو بندہ عیش میں ہوتا ہے اس کا پھر باہر نکلنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. وہ مقابلے کے لیے نہیں آتا، وہ چاہتا بیٹھے بیٹھے ہی سارے کام ہوتے ہیں. لیکن فرعون نے ان کو پہلے تسلی دے دی، نہیں یہ تو مقابلے کی جماعتیں نہیں ہیں ہمارے. تو لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مقابلہ تو ہونا ہی نہیں، چلو اپنے جھوٹے خدا کی پیروی کر لیتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اللہ فرماتا کہ ہم نے ان کو پھر نکالا. کہاں سے نکالا؟ اپنے باغات سے، ان کے چشموں سے. یعنی ان کے پاس باغات بھی تھے، چشمے بھی تھے، کنوز خزانے تھے ان کے پاس. کنز عام طور پر اس خزانے کو کہا جاتا ہے جس کی زکات نہ ادا کی گئی ہو. تو یہ لوگ تو اللہ کو مال لاتے نہیں تھے، کیا زکات دیں گے؟ تو کہا بڑے انہوں نے خزانے جمع کیے ہوئے تھے. اور مقام کریم، اور بڑے بہترین قسم کے ان کے پاس مکانات تھے. کذالک، اور ہم نے ایسا ہی کیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی جائیدادیں، ان کے باغات، ان کی نہریں، ان کی ساری چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو کر دیا. اب بنی اسرائیل کر دیا، کس طرح سے کر دیا؟ تو اس کی تفسیر میں علماء نے بہت ساری گفتگو فرمائی ہے، تو اپنے اپنے علم کے مطابق سب نے گفتگو فرمائی. کیونکہ بنی اسرائیل واپس مصر لوٹ کے نہیں آئے تھے، وہ مصر لوٹ کر نہیں آئے تھے، وہ تو وہاں سے چلے گئے تھے. کیونکہ یہ درمیان میں سمندر تھا، مصر کے درمیان میں اور افریقہ کے درمیان میں، کیونکہ مصر افریقہ میں آتا ہے اور عرب کے درمیان میں، بحر قلزم کہتے ہیں. تو اس کے لوٹنے کے بعد پھر ادھر کو پار کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ چلو ارض مقدس کی طرف چلو، وہاں پہ جانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور وہاں پہ جبارین کے قوم ہے ان سے جہاد کرنا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، آپ جاؤ، تمہارا رب جائے، ہم یہیں پہ رہیں. کیونکہ یہ غلامی کی زندگی گزاری تھی اس قوم نے، اور غلام لوگوں میں کوئی حوصلہ نہیں ہوتا. جو غلامی کی زندگی گزارتے ہیں ان میں کوئی ہمت نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسے سے بھی لڑ سکتے ہیں، اپنے سے زیادہ طاقتور سے کیا لڑیں گے. تو ان لوگوں کو وادی کیا میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا 40 سال کے لیے، اور وہاں پر یہ 40 سال تک خوار ہوتے رہے. لیکن برحال اس دوران میں اللہ کی رحمتیں بھی آئی، منو سلوا اسی میدان میں نازل ہوا تھا، اور وہاں پر ان کی جو اولاد ہوئی وہ پھر آزاد ماحول میں اولاد پیدا ہوئی تھی، آزاد ذہنیت کی تھی، کھلے دماغ کی تھی. انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر وہ بیت المقدس کی طرف گئے تھے وہ لوگ، اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان میں سے کوئی بھی بیت المقدس نہیں جا سکا. تو اب یہ جو بیت المقدس گئے تھے، یا بعض لوگ شام گئے تھے، تو شام یا بیت المقدس ایک ہی جگہ تھی، کیونکہ پہلے یہ جو بیت المقدس ہے جسے فلسطین کہتے ہیں، یہ شام ہی کا حصہ تھا.
اور شام بڑی برکت والی زمین ہے، حدیث شریف میں اس کے بارے میں آیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. حالانکہ شام الگ جگہ ہے اور یہ علاقہ مصر ایک الگ جگہ ہے، تو کیسے وارث ہوئے؟ تو حضرت شیخ احمد بن عجیبہ الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تفسیر بحر مدید میں ہے، انہوں نے بڑی اچھی تعبیر اس کے بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ تو نہیں گئے تھے بیت المقدس، لیکن شام یہ لوگ گئے تھے، پھر شام میں ان کی حکومت بنی اور وہ حکومت جو ہے پھر مصر تک گئی تھی اور ان کا تسلط جو ہے مصر تک ہوا تھا. تو گویا کہ اس طرح سے وہ مصر کے بھی وارث ہو گئے، یعنی قبطیوں کے، فرعون کی ساری جائیداد کے، دیگر چیزوں کے، اس طرح سے وہ وارث ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان فرمایا اور فرما کے فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ پس انہوں نے صبح میں ان کا تعاقب کیا. یہ لوگ رات کو نکل گئے تھے اور فرعون اس کا لشکر صبح کے ٹائم میں ان کے پیچھے نکلا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان سے کئی گنا بڑی تعداد لے کر گیا تھا فرعون، اور خود فرعون نے بھی خوب پہنا ہوا تھا اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ گھوڑے اپنے آگے رکھے ہوئے تھے جن پہ گھڑ سوار تھے. تو فلما ترى الجمعان، پھر جب آمنے سامنے ہوا ان لوگوں کا، یعنی یہ بنی اسرائیل جو ہے تو سمندر پہ پہنچ گئے تھے اور فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا کہ بنی اسرائیل نے ان کو دیکھ لیا کہ لو بھائی آپ آ گئے، آگے سمندر میں راستہ ہی نہیں، اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. تو موسیٰ والوں نے کہا کہ انہوں نے ہم کو آ لیا ہے، وہ ہمیں پکڑنے گئے تھے. اب کیا معاملہ تھا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب لے کے نکلے تو جو جانے کا راستہ تھا وہ اچانک گم ہو گیا. آپ نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو پھر بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان میں انہوں نے بتایا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب بھی تم یہاں سے نکلو مصر سے تو میرے جسم کو بھی لے کے جانا. تو وہ ان کا جسم تو ہم نے لیا نہیں، اس وجہ سے راستہ گم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا نہیں کہ ان کا جسم لیتے ہیں، کیونکہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت چلی تھی، بعد میں پھر فرعون والے آ گئے تھے. تو جب اعلان کیا گیا وہاں پر کہ بھائی کس کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کا، تو پوری بنی اسرائیل میں صرف ایک بڑھیا تھی مریم جس کا نام تھا مریم بن مرش، اسے پتا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کہاں ہے ان کا جسم مبارک؟ انہوں نے کہا نہیں میری شرط ہے، میری ڈیمانڈ ہے، آپ ڈیمانڈ پوری کریں گے تو میں بتاؤں گی. تو یہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا کہ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آپ نے اس کو مہمان نوازی کی اور فرمایا مانگ کیا مانگتا، کیا حاجت ہے تیری؟ انہوں نے کہا مجھے سواری کا جانور دے دو، زیادہ سفر دے دو. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر تو بنی اسرائیل کی بڑھیا رہی، اس سے بہتر تو بنی اسرائیل کی بڑھیا رہی کہ وہاں پر سخی ایسا سخی جس کی سخاوتوں کا سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تو اس سے کیا چیز مانگ رہا ہے؟ اس سے تو اس سے بڑی چیزیں مانگتا تو سب کچھ مل جاتا، کیونکہ سوال آپ نماز کیا مانگتا. تو صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی عمر کا کیا واقعہ؟ پھر آپ نے یہ قصہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے یوسف علیہ السلام کا جسم اقدس، تو اس نے کہا نہیں میری ڈیمانڈ ہے. تو ڈیمانڈ کیا؟ تو خیر اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سے ایک اس کی جو مشہور جو صحیح روایت میں آئی ڈیمانڈ
وہ یہ کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی اور آپ کے مقام میں رہوں گی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بات پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے فرمایا کہ اس کی بات کو مان لو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس نے کہا کہ مجھے ابھی بھی جوانی چاہیے. تو میرا دوست نے جوان کی تو اس کو مل گئی. تو اس نے پھر کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ میں دکھاتی ہوں یوسف علیہ السلام کا جسم کہاں ہے. تو ایک وہ چھوٹی خلیج کی کھاڑی جس کو کہتے ہیں وہاں پہ پانی آیا تو اس نے کہا یہاں سے پانی ہٹاؤ. جب پانی ہٹوایا تو وہاں سے پھر زمین کھلوائی تو وہاں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک نکلا. ان کو جب لیا تو راستے سارے کھل گئے. لیکن آگے اب دریا سمندر پہ پہنچ گئے اور آگے پیچھے سے فرعون آ گیا. اگر فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے روکا جب بہت قریب پہنچ گیا تھا ایک روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی زبردست قسم کی تو جس کی وجہ سے فرعون کا راستہ مشتبہ ہو گیا جس سے تھوڑا لیٹ ہو گیا وہ. لیکن میرا جتنا فاصلہ اللہ نے رکھنا تھا رکھا. اب یوں سمجھ لیجیے کہ ایک لشکر دوسرے لشکر کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو کتنا فاصلہ ہوگا. اگر کھلے میدان میں 1 میل کا فاصلہ ہوگا 2 میل کا فاصلہ ہوگا کیونکہ کھلے میدان میں انسان دور تک دیکھ سکتا ہے لیکن بہت زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا. تو یوں سمجھ لو دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور ان کو دیکھ لیا ان کو دیکھ لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں ایک حزقیل بھی تھے. حزقیل یہی وہ مومن آل فرعون ہے جو فرعون کی قوم میں سے جو ایمان لے کر آئے تھے اور ان کی بیٹی تھی آسیہ وہ فرعون کی بیوی تھی تو وہ بھی ایمان لے آئی تھی اور ایک یہ بڑھیا یہ بھی ایمان لے کے آ گئی تھی. تو یہ 3 لوگ تھے بلکہ بڑھیا تو یہ بنی اسرائیل میں سے تھی دوسری کوئی خاتون ہے جو ایمان لے کے آئی تھی. یہ 3 بندے تھے. ایک روایت اچھا یوشع علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے لیکن وہ انہیں میں سے بنی اسرائیل میں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہا ہے کہاں راستہ ہے یہاں پہ تو اچھا سمندر کا بڑی تیز ہوائیں چل رہی تھی اور اونچی اونچی پہاڑوں جیسی موجیں آ رہی وہ ویسے ڈرانے کے لیے کافی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہیں پہ جانا ہے. تو وہ اپنے گھوڑے سمیت اس میں داخل ہو گئے انہوں نے پرواہ نہیں کی حضرت یہیں پہ جانا. تو وہ گئے دریا میں سمندر کے پار ہوئے اور پار جا کے واپس بھی آ گئے اور بنی اسرائیل وہاں پہ کھڑے ہوئے ڈر رہے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے یہ تو بڑا مسئلہ ہے. پھر بعض روایتوں میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو حکم دیا کہ راستہ دے دو. تو سمندر میں آئے کہ اے اللہ کے نبی مجھے ابھی اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ میں راستہ دوں کیونکہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے وہ رب جو ہر چیز سے پہلے تھا اے وہ رب جس نے ہر چیز کو بنایا اے وہ رب جو ہر چیز کے بعد بھی ہوگا تو ہمارے لیے اس راستے کو کھول دے. تو اللہ نے وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پہ مارے. تو اب یہ معاملہ ہوا بنی اسرائیل گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا تو فرعون بدل لے گا میں قال کلا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں کیونکہ یہ ہوتا توکل اپنے رب پر کہ جب رب نے حکم دیا تو وہی بچانے والا ہے. حالانکہ دشمن سامنے کھڑا ہوا اور آدمی ایسے میں سوچتا گئے ختم کہانی معاذ اللہ. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. تو جو منافق ہوتا ہے یا جن کے دل میں مرض ہوتا ہے ایسے موقع پر مشکل وقت میں کہ اللہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو جھوٹا تھا ایسے موقع پر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن جو سچے توکل والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اپنے رب پہ پورا توکل رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے حسن نظر کے لائق رکھتا ہے اور ان کے اوپر کرم فرماتا ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب ہدایت دے گا، ہمیں راہ بتا دے گا کیا کرنا ہے۔ اب رب ہمارے ساتھ ہے، دیکھیں رب ہمارے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے حفاظت کے اعتبار سے، اپنے قدرت کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے، کہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اور جس نے یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لیا تو وہ سمجھ لو کہ وہ اولیاء کرام میں سے ہو گیا۔ ہم زبانی طور پر پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر عملی طور پہ وہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے گناہ کرتے ہوئے کبھی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، بے ایمانی کے کام کرتے ہیں لوگ، کوئی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے کاموں میں چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہیلے کر رہے، ارے نہیں یہ کون سا کسی کو ظلم ہو رہا ہے یار، سبھی کرتے ہیں نا۔ تو اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ چھوٹا کام بھی برا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو گیا اور حقیقی معنوں میں ہو گیا تو وہ پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے علم کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب اللہ کے علم کے حوالے کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا اِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر کلیم اور حبیب کا فرق بھی علماء نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام حبیب اللہ ہے، تو کلیم اور حبیب کے مرتبے میں بہت فرق ہے۔ تو آپ حبیب اللہ ہیں، اس لیے آپ تمام انبیاء رسولوں کے سردار ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، کہ بے شک ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بات ایک جیسی ہے، حضور علیہ السلام کو فرما رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی فرق کیا ہے؟ ایک کہ موسیٰ علیہ السلام نے متکلم واحد کا صیغہ استعمال کیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی درجے کا نہیں تھا کہ جو اس مقام کو پہنچے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے فرمایا یہ اس مقام کا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی شامل کیا اس مقام میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی اللہ ہمارے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام نے وہی بات بیان کی، لیکن لفظوں کے فرق سے جو ہے نا اب قربت کا فرق بھی سمجھ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِي رَبِّي، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا، اپنے نفس کا ذکر کیا، بے شک میرے ساتھ، پھر رب کا ذکر کیا کہ میرا رب ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ معنا، پہلے اللہ کا ذکر کیا، پھر اپنا اور جو آپ کے ساتھ ہو اس کا ذکر کیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب یہ دیکھیے اسلام کے ساتھ جو قربت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ پہلے رب پر ہے پھر اپنے پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے فرق اس میں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ علماء نے حبیب اور کلیم کا فرق بھی بتایا، فرمایا کہ اوحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اضرب بعصاک البحر، کہ آپ دریا پر اپنی چھڑی ماریں، اپنی لاٹھی ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے لاٹھی ماری دریا پہ، سمندر پہ، باہر کہتے ہیں سمندر کو، سوری دریا میں نے کہا کہ عربی زبان میں یہ فرق ہے، نہر کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ میٹھے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور بحر کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے وہ نمکین پانی کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک اصطلاحی معنی کا فرق ہے۔ تو بحر سمندر کہتے ہیں اور سمندر نمکین پانی والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اپنی عصا مارو اس پانی پہ، فن فلکا، تو جب انہوں نے عصا ماری تو دریا سمندر پھٹ گیا۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، تو اب ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ بن گیا۔ اچھا یہاں پہ اور بھی مزید، اچھا یہ تو میں نے ایک معنی جو مشہور فرق بتایا تھا نہر اور بحر کا، لیکن بعض اوقات نہر بحر کے معنی میں آیا تھا اور بحر نہر کے معنی میں آیا تھا، اس لیے یہاں پر بعض مفسرین کے نزدیک آپ نے دریائے نیل کو عبور کیا تھا اور بعض نے کہا کہ بحر قلزم کو عبور کیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لیے الگ الگ مفسرین نے اپنے بات کی ہے۔ تو بہرحال وہ سمندر پانی پھٹ گیا، اور کس طرح سے پھٹا؟ سمندر میں 12 راستے بن گئے، اور ہر راستے کے بیچ میں وہ پانی ایک دیوار کی صورت، بڑی دیوار کی صورت میں آ گیا۔ حالانکہ پانی کی نیچر نہیں ہے، پانی کی نیچر تو نیچے کی طرف جاتا ہے، لیکن پانی کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم اس کو ہو گیا تو پانی بالکل دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، بڑی بڑی اونچی اونچی پہاڑوں کی جیسی دیواریں بن گئی۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا راستہ پکڑا اور اس کے اندر سے جانے لگے۔ پھر اس ایک معجزے میں موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی کئی معجزے ہیں۔ ایک تو پانی کو پھاڑنا، پھر پانی میں 12 راستے بنانا، پھر یہ کہ وہ پانی بالکل خشک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ پھر بنی اسرائیل کے لگے ہمیں ہمارے ساتھیوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ دوسرے راستے میں جو لوگ ہیں وہ بھی نکلے کہاں پھنس گئے، تو اس دیواروں میں کھڑکیاں بن گئی، تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے جاتے ہوئے اور بات چیت بھی کر رہے تھے، اس طرح وہ راستے کو طے کر رہے تھے۔ تو اب یہ اللہ فرما رہا کہ فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور وہاں قریب لے آئے دوسروں کو۔ اب دوسرا سروں کا گروہ ہے، تو دیکھ تو رہے تو قریب تو پہنچ گئے تھے، تو ادھر سے جبرائیل علیہ السلام بیچ میں موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اسرائیلیوں سے کہتے ہیں جلدی کرو جائے پہنچو اس کنارے پر، اور ادھر فرعونیوں کا فرما رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ فرعونی بھی آگے بڑھے، فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ راستہ بن گیا ہے، یہ تو بھاگ کے جا رہے ہیں راستے سے، تو انہوں نے پکڑو یہ راستہ بناؤ تو ہم بھی اس راستے میں جاتے ہیں۔ تو بس یہ ہوا کہ ادھر سے فرعونی یہاں سے داخل ہوئے سمندر کے اس کنارے سے، ادھر بنی اسرائیل اس کے آخری کنارے پہ پہنچے گئے۔ اب جیسے ہی بنی اسرائیل سمندر سے باہر نکلے تو فرعونی اس وقت سارے کے سارے سمندر کے بیچ میں آ گئے، تو بس پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، سمندر مل گیا، وہ جو راستہ بنا ہوا تھا ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے بچا لیا موسیٰ کو اور ان کے ساتھ سب ساتھ والوں کو۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بچاتا اپنوں کو بچاتا ہے، تو اپنے تھوڑے ہیں، ہاں اپنوں کے ساتھ جو لگ جائے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے، اس لیے کہا کہ اچھا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
اور آپ کے سچے متبعین. آپ کے سچے متبعین سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مشہور آدمی ہو یا بڑا قابضہ کرنے والا ہو اور بڑا معروف ہو. سچا متبع ہے وہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظاہر اور باطن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہو، وہ سچا متبع ہے. پھر اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کا بھی وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. اللہ فرمانا ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا، ان سب کو ڈبو دیا. پھر اس قصے کی مختلف حصے مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے. اور جب سمندر میں فرعون ڈوبا ہے تو اس وقت پھر ایمان لے کر آئے، لیکن اس وقت کا ایمان کو معتبر نہیں. اس وقت کہتا ہے کہ آمنت برب موسیٰ وہارون، جو جانور لوگوں نے بات کہی تھی کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے کر آئے، تو اس وقت فرعون جب مرنے لگا موت سامنے آ گئی تو پھر کہتا تو اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ غرغرے کا وقت ہوتا ہے، فرشتے نظر آ جاتے ہیں. ایمان تو بالغیب ہوتا ہے، دیکھے بغیر ایمان لائے تو وہ مقبول ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لآیہ، اور بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی فرعونیوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. تو فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست اور رحم کرنے والا ہے. عزیز کا معنی عزت والا بھی ہوتا ہے اور عزیز کا معنی زبردست بھی ہوتا ہے، جو سب پہ غالب ہو، سب پہ بھاری ہو. تو اس اسم کی بڑی برکتیں ہیں. تو بعض مشائخ کو بارے میں نے سنا کہ ان کے پاس کوئی بھی بندہ آتا تھا، ان کا کوئی کام ہو، چاہے نوکری کا ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کہتے یا عزیزو پڑھو، اور الحمدللہ جو ان کی بات میں عمل کرتا تھا یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھتا تھا، اس کے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے. تو اس لفظ کے اندر بھی بڑی برکتیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بتا دیا کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے 3 بندے تھے جتنا میں نے ذکر کیا. اور پھر رب نے فرمایا کہ تیرا رب زبردست ہے دشمنوں کے لیے، یعنی غالب ہے ان پہ، اور رحیم ہے مومنوں کے لیے. دونوں باتوں کو بیان کر دیا. یہاں پہ اللہ نے دونوں قسموں کی تجلی دکھا دی، فرعونیوں کے لیے عزیز کی تجلی دکھائی اور بنی اسرائیلیوں کے لیے رحیم کی تجلی دکھائی. تو یہاں پہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چونکہ وہ تفسیر جو بیان کرتے ہیں وہ تصوف کی تفسیر جو بیان کرتے ہیں، تو پچھلی جو آیتیں تھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بلکہ یہ جو آیت ہے کہ نصری بھی عبادی، میرے بندوں کو لے کر آپ چلے جائیں، نکل جائیں یہاں سے. تو آپ فرماتے ہیں کہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، اس کو جو خصوصی مدد ملتی ہے وہ اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد ہی ملتی ہے. وہ اپنے وطن سے ہجرت کرتا ہے تو پھر اس کو خصوصی مدد آتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ. پھر اگلی والی آیات کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ظاہر ہوئے، بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی مدد خاص کب آتی ہے کہ جب بندہ ٹوٹا پھوٹا ہوا، بیچارہ ہو جائے، مظلوم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی. اور قرآن کی آیت میں فَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. تو ایسے ہی بنی اسرائیل میں بے سر و سامان تھے, ان کے پاس ان کو لڑنے کی طاقت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن جب ان پر ظلم ہوا, مظلوم ہوئے, تو پھر اللہ کی مدد آ گئی. تو اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے پاس آتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حب المساکین, اے اللہ میں تجھ سے مساکین کی محبت مانگتا ہوں, یعنی مسکین لوگوں سے مجھے محبت ہو جائے. اور ایک روایت میں آتا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین, اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ, تو مجھے مسکین مار, اور تو مجھے مسکین لوگوں میں حشر فرما میرا. اور اہل جنت کون ہوتے ہیں؟ اہل جنت وہی ہوتے ہیں کہ ٹوٹے پھوٹے لوگ, مظلوم لوگ, کلاش لوگ, یہی لوگ اہل جنت ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری اس آیت کے تحت انہوں نے بیان کیا تو میں نے آپ کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.